الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین جمعہ، قومی اور ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر کے اندر پاک دنوں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کریں، مزید توفیق کی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں مزید دیگر اوقات میں بھی اپنے گھر کے اندر بار بار آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ جمعے کے دن کا بھی آنا یہ ہمارے خود کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس دن بھی اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں۔ مزید ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں دیگر اوقات میں، اس کے علاوہ نمازوں کے اوقات میں ہمیں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے اہل ایمان جنہوں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر، دین کے اندر مکمل اور کمپلیٹ اپنے آپ کو داخل کر لو۔ پھر آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نشان قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی اور اتباع مت کرو۔ کیوں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کی وجہ اللہ نے خود ہی بیان کیا کہ کیوں پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیوں شیطانوں سے بچنا چاہیے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تو مومنین کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ دوست کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی بات کی شروعات اور اسٹارٹنگ ہم اور آپ جیسے لوگوں کے متعلق کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے نمازیوں، تم اپنے آپ کو اسلام کے اندر مکمل داخل کر لو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم صرف رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اگر ہم حج کے ایام میں حج کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر اس کے علاوہ کچھ اور کام رسوماتی چیزوں کو ایجاد دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہیں۔ آپ بس کے اندر، ٹرین میں سفر کرتے ہوں گے، بس کے باہر یہ جملہ ہر گاڑی پر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اپنے شریر کے کسی بھی انگ کو گاڑی سے باہر نہ رکھیں۔ یہ چیز کو آپ بارہا پڑھتے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھے تو ایک بار پڑھ لیجئے گا کہ امام صاحب نے سچ ہی کہا تھا کیا۔ یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے اور مسافر کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم دوران سفر اپنے آپ کو مکمل کمپلیٹ کر کے گاڑی کے اندر محفوظ
کر کے اپنے آپ کو سفر کیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوران سفر گاڑی کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کے بازو سے دوسری گاڑی کا جب گزر ہو، دوسری گاڑی کے گزرنے کی وجہ سے اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ، ہاتھ یا اور بھی کوئی حصہ اگر آپ کی گاڑی سے اگر باہر ہو جائے اور دوسری گاڑی لگ کر کے اگر گزرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو کچل دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کے اور حصے کو زخمی کر دیا جائے۔ اس لیے اے مسافروں، دوران سفر اپنے آپ کو مکمل سیفٹی کر کے محفوظ طریقے سے اپنے آپ کو سفر کیا کرو۔ ٹھیک یہی حال اسلام نے بتایا کہ جب تم اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو تو مکمل اور کمپلیٹ داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اسلام کو آدھا استعمال کیا، اسلام کی آدھی باتوں کو مانا، اپنی منچاہی باتوں کو مانا، اور جو آپ کے لیے مشکل اور پریشانی والی باتیں تھی اس کو چھوڑ دیا، رسوماتی چیزوں کو تم نے اپنے زندگی کے اندر داخل کر دیا، تو تم اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہوئے۔ جس طریقے سے مسافر نقصان کو محسوس کرے گا دوران سفر، ٹھیک یہی حال دنیا کے اندر بھی تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم مسجد کے اندر صرف مسجد میں مسلمان بن کر کے رہتے ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ کو مسلمان بن کر کے رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے موقع پر ہم صرف اپنے آپ کو اس موقع پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے موقع پر صرف ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے رکھتے ہیں۔ جب معاملات کی باری آتی ہے، جب اخلاق کی باری آتی ہے، جب کردار و گفتار کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے پیش نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اوپر اسلام کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں کامل مسلمان پسند ہے، ہمیں وہ انسان پسند ہے جو اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ آدھا جسم تو اسلام کے اندر داخل ہے اور آدھا جسم کا حصہ اسلام سے باہر ہے۔ جب شادی کا موقع آتا ہے تو اچھے اچھے حاجی صاحب، نمازی صاحب، دیندار لوگ یوں کہہ کر کے سماج کو سمجھا دیا کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی منہ مانگا رقم نہیں لیا ہے، یہ تو بیٹی والے کی طرف سے خوشی کی یہ چیز دی گئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھا جائے آپ کو اس بیٹی والوں نے کیا کچھ دیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی، آپ اس چیز کو تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ اور پیمانہ نہیں ہے کہ آپ اس کے دل کو خوشی کا احساس کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شادی کے موقع پر ہم اپنے آپ کو رسوماتی مسلمان قرار دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر موقع پر ہم اپنے آپ کو رسوماتی مسلمان قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھا جائے، اگر آپ ان ایسے موقع پر اپنے آپ کو رسوماتی مسلمان قرار دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا اس مسلمان ہمارے نزدیک قابل قبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج نماز کا چھوڑنے والا اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہے، شراب پینے والا اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہے، تاش اور جوا کھیلنے والا اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہے، چغل خوری کرنے والا، غیبت کرنے والا، حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے جلنے والا، ایک دوسرے کے غم کو دیکھ کر کے سن کر کے خوش ہونے والا، وہ اسلام مسلمان، وہ اسلام کے اندر مکمل اور کمپلیٹ داخل نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر یہ تمام گندگیاں پائی جاتی ہے، یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہے، تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اسلام کے اندر مکمل داخل ہیں۔
اسلام کے اندر داخلہ آپ کا مکمل اسی وقت مانا جائے گا، آپ اپنے آپ کو مکمل اسلام کے اندر اسی وقت داخل شمار کیے جائیں گے جبکہ آپ کی زندگی ان تمام گندگیوں سے پاک اور صاف رکھا جائے۔ آج ہم اور آپ اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیے، کیا ہماری زندگی کے اندر کیا یہ تمام گندگیاں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کیا ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کیا ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے سینے کے اندر دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے جلن ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے سینے کے اندر دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر کے ہمارا دل کیسا احساس کرتا ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر دوسرے کے غم کو دیکھ کر کے ہمارے دل کے اندر بھی غم کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارا دل ایسا ہو چکا ہے کہ دوسرے کے غم کو دیکھ کر کے ہمارے دل کے اندر خوشی ہونے لگے کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، اس کی زندگی کے اندر آگ لگی ہے تو ٹھیک لگی ہے، اگر ہمارے دل کے اندر یہ خوشی ہوتی ہے تو آپ اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ ڈنکے کی چوٹ میری بات کو بغور سن لینا، اگر تم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو تو مکمل اور کمپلیٹ اپنے آپ کو داخل کر کے رکھنا، ورنہ جس طریقے سے یہود و نصارہ کا حال تھا کہ انہوں نے بعض کتاب پر ایمان لایا اور بعض کتاب کو انکار کر دیا، اگر تمہارا بھی یہی حال ہوا کہ تم نے بعض آیتوں کو تو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا، نماز والی آیتوں کو تم نے مان لیا، رسوماتی چیزوں کو تم نے اپنی زندگی کے اندر جگہ دے دی، تو یاد رکھو تمہارا اسلام قابل قبول نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام بڑا ہی نازک چیز ہے۔ جنت ویسے ہی نہیں دے دی جائے گی۔ حفت الجنت بالمکاری کہا گیا ہے، جنت کو خواہشات سے ڈھانک دیا گیا ہے۔